السلام علیکم۔ لائٹ اینڈ رائٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قلعہ خیبر، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا ایسا واقعہ جسے سن کر ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کو فتح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جیسا کوئی شاہ سوار نہیں اور علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلہ کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ محرم 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعوں کو فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کے دفاع بہت مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنے مال و اسباب کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حیدر ہوں، یعنی بپھرا ہوا شیر۔ اس کے بعد مرحب نے آپ پر وار کیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے دروازے کو ڈھال بناتے ہوئے روک لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے اس کی زرہ اور اس کا خود جو اس نے پہنا ہوا تھا اسے کاٹتا ہوا اس کے سر اور اس کے دھڑ کو چیرتا ہوا نیچے تک چلا گیا۔ اس سے مرحب قتل ہو گیا اور مسلمان قلعہ خیبر میں گھوڑوں سمیت داخل ہو گئے۔ اس میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے، جس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی بہت سارے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔